بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن درس مناظرہ رشیدیہ کے اندر ہم اپنا ایک اور سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سبق کے اندر ماتن رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو مناظرہ کی تعریف کی، اس کے اندر جو آخری قید ہے اظہارا للصواب، اس قید کے اوپر ایک اعتراض کیا گیا تھا۔ شارح رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اگرچہ وہ اعتراض بڑا ہی کمزور تھا، لیکن شارح رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس اعتراض کو ذکر کر کے اس کا جواب تحریر فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ماتن رحمت اللہ تعالی علیہ نے مناظرے کی تعریف کی، یہ تعریف ماتن رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس انداز میں کی ہے، اس انداز کی خوبی کو شارح رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سبق میں بیان کیا ہے۔ اظہارا للصواب والی قید کے اوپر جو اعتراض کیا گیا، اس اعتراض کا خلاصہ یہ ہے۔ اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ آپ کی تعریف جامع افراد نہیں، یعنی جو مناظرے کا فرد تھا، جس پر مناظرے کی تعریف سچی آنی چاہیے تھی، اس پر یہ تعریف اظہارا للصواب والی قید کی وجہ سے سچی نہیں آ رہی، لہذا آپ کی تعریف جامع افراد نہیں۔ تعریف جامع افراد اس طرح نہیں ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب مناظرہ ہوتا ہے تو مناظرے میں دونوں مناظرین کا حق پر ہونا ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ ایک مناظر کا حق پر ہونا ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے مناظر کا غلطی پر ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی ایک مناظر کے حق میں تو اظہارا للصواب پایا گیا، لیکن دوسرے مناظر کے حق میں اظہارا للصواب نہیں پایا گیا، اس کے حق میں درستگی ظاہر نہیں ہوئی بلکہ اس کی غلطی ظاہر ہوئی ہے، تو وہ مناظر ہے، اس پر مناظرے کی تعریف سچی آنی چاہیے تھی، لیکن اظہارا للصواب اس کی طرف سے نہ پائے جانے کی وجہ سے یہ تعریف اس کے اوپر سچی نہیں آ رہی۔ یہ اعتراض تھا۔ اس اعتراض کا مختصر اور آسان جواب یہ ہے کہ اظہارا للصواب والی قید جو ہم نے لگائی، اس قید کے صحیح ہونے کے لیے دونوں مناظرین کا حق پر ہونا ظاہر ہو، یہ ضروری نہیں، بلکہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ جب مناظرہ ہو رہا ہو دو چیزوں کے درمیان پائی جانے والی ایک نسبت کے بارے میں، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں مناظرین کا حق پر ہونا ظاہر ہو جائے۔ اگر دونوں مناظرین کا اس طرح حق پر ہونا ظاہر ہو جائے گا، پھر تو اجتماع نقیضین ہو جائے گا، دو نقیضین جمع ہو جائیں گی، دو نقیضوں کا جمع ہونا محال ہے، باطل ہے، لہٰذا اظہارا للصواب کا معنی یہ نہیں کہ دونوں مناظرین کا حق پر ہونا ظاہر ہو، دونوں مناظرین میں سے کسی ایک کا حق پر ہونا ظاہر ہوگا جبکہ دوسرے کا غلطی پر ہونا ظاہر ہوگا۔ لہذا جس طرح معترض نے یہ سمجھ لیا کہ اظہارا للصواب کے لیے دونوں مناظرین کا حق پر ہونا یہ ظاہر ہو، یہ ضروری ہے، ایسا نہیں، بلکہ دونوں میں سے کسی ایک کا بھی حق پر ہونا ظاہر ہو گیا تو اظہارا للصواب جو مناظرے کی غرض تھی وہ غرض پائی گئی۔ یہ اس اعتراض کا آسان سا جواب تھا، لیکن شارح رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس اعتراض کا جواب ایک اصول کے تحت دیا ہے، اور شارح رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو جواب دیا، اس جواب کا خلاصہ یہ ہے۔ شارح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مناظرہ کرنا یہ ایک فعل ہے، اور ہر فعل کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ اگر کسی فعل کی کوئی غرض ہو اور وہ فعل پایا جائے جبکہ اس کی غرض نہ پائی جائے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فعل ہی نہیں پایا گیا۔ مثلا طالب علم امتحان دیتا ہے اور امتحان دینے کی جو اس کی غرض ہوتی ہے وہ کامیابی ہوتی ہے، لیکن کبھی کامیابی حاصل ہوتی ہے، کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ تو اگر کسی فعل کی غرض نہ پائی جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فعل ہی نہیں پایا گیا۔ اسی طرح استاد یا والد یا کوئی سرپرست اپنے ماتحت کو ادب سکھانے کے لیے اس کی پٹائی کرتا ہے یا اس کو مارتا ہے،
تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس فعل کے بعد ادب آ جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس پٹائی کے بعد فعل ضرب کے بعد ادب نہیں آتا۔ تو اس صورت میں جب اس فعل ضرب سے اس کی غرض حاصل نہ ہو، یعنی جس کو مارا گیا تھا، جس کی پٹائی لگائی گئی تھی، اگر اس کو ادب حاصل نہ ہوا ہو، وہ با ادب نہ ہوا ہو، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پٹائی ہی نہیں لگائی گئی یا ادب سکھایا ہی نہیں گیا۔ ادب سکھایا گیا تھا، لیکن اس کی جو غرض تھی وہ غرض حاصل نہیں ہوئی، تو غرض حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اصل فعل کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا یہاں بھی اگر ایک مناظر کا حق پر ہونا ظاہر ہو گیا اور دوسرے مناظر کا حق پر ہونا ظاہر نہیں ہوا، اس کا غلطی پر ہونا ظاہر ہوا، اگر اس کے حق میں غرض نہ پائی گئی، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مناظرہ ہی نہیں پایا گیا۔ تو اس صورت میں ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ جو غیر مصیب تھا اس کی طرف سے مناظرہ نہیں پایا گیا، وہ مناظرے کا فرد نہیں، بلکہ اگر اس کی طرف سے غرض نہیں پائی گئی اظہاراً للصواب والی، تو پھر بھی اس کی طرف سے مناظرہ پایا گیا۔ جب اس کی طرف سے مناظرہ پایا گیا تو وہ بھی مناظرے کا ایک فرد ہوا، اور یہ تعریف اس پر بھی سچی آئی، اور ہماری تعریف جامع افراد ہو گئی۔ شارح رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعتراض کرنے والے ہی کی گفتگو سے اس کی غلطی کو ظاہر کیا ہے۔ اعتراض کرنے والا یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک فعل کی اگر غرض نہ پائی جائے تو وہ فعل ہی نہیں پایا جاتا، جبکہ ایسا نہیں۔ شارح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ اعتراض کرنے والے کی یہ غرض تھی کہ وہ ماتن رحمت اللہ تعالی علیہ کی غلطی کو ظاہر کر دے، غلطی کو واضح کر دے کہ ماتن نے مناظرہ کی تعریف صحیح نہیں کی، تو اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا۔ اعتراض کرنا ایک فعل تھا، اور اس فعل کی غرض یہ تھی کہ ماتن کی غلطی کو بیان کر دیا جائے۔ اب شارح رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تمہاری طرف سے ایک فعل پایا گیا، تمہاری طرف سے اعتراض پایا گیا، لیکن اس اعتراض کی جو غرض تھی کہ ماتن کی غلطی واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، ماتن کی غلطی ظاہر نہیں ہوئی، تو کیا یوں کہا جائے گا کہ تمہاری طرف سے اعتراض نہیں پایا گیا؟ نہیں، تمہاری طرف سے اعتراض پایا گیا، اس اعتراض کی جو غرض تھی وہ غرض نہیں پائی گئی۔ غرض نہ پائے جانے کی وجہ سے اصل فعل کے پائے جانے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر دونوں مناظرین میں سے ایک مناظر کی طرف سے مناظرے کی غرض اظہاراً للصواب نہیں پائی گئی، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی طرف سے مناظرہ ہی نہیں پایا گیا، بلکہ یہ کہنا غلط ہے، اس کی طرف سے مناظرہ پایا گیا۔ اس پوری تفصیل کو ہم عبارت سے سمجھ لیتے ہیں۔ شارح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ثم اعترض، پھر اعتراض کیا گیا بأنہ قد یظہر، کہ کبھی کبھار ظاہر ہوتا ہے ان المناظر غیر مصیب، کہ ایک مناظر غیر مصیب ہے، وہ درستگی پر نہیں، وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں۔ کبھی کبھار مناظرے میں یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے، فخرج بقولہ اظہارا للصواب، تو وہ مناظر ہونے کے باوجود مناظر نہیں رہا، وہ اظہاراً للصواب والی قید سے نکل گیا۔ شارح رحمت اللہ تعالی علیہ ولا یخفا ما فیہ من الرکاکۃ سے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ شارح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ولا یخفا، اور پوشیدہ نہ رہے، ما وہ چیز فیہ جو اس اعتراض کے اندر ہے، من الرکاکۃ یعنی کمزوری، وہ کمزوری جو اس اعتراض کے اندر ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہ رہے، حیث کیونکہ لا یلزم لازم نہیں آتا، من کون الشیء غرضا من فعل، لا یلزم من کون الشیء غرضا من فعل، کسی چیز کا کسی فعل کے لیے غرض ہونے سے لازم نہیں آتا، کسی چیز کا کسی فعل کی غرض ہونے سے لازم نہیں آتا، ان یوجدا ذالک الغرض، کہ وہ غرض پائی جائے، عقیبہ ذالک الفعل، اس فعل کے فوراً بعد، کما کانا غرض ذالک المعترض من عرض هذا الکلام تخطئۃ المعرف العلام، جیسا کہ اس اعتراض کرنے والے کی غرض تھی اس کلام کو پیش کرنے سے، اس اعتراض کرنے سے اس کی غرض تھی تخطئۃ المعرف العلام، بہت ہی زیادہ جاننے والے
تعریف کرنے والے کی غلطی کو بیان کرنا، یعنی ماتن کی غلطی کو بیان کرنا اس کی غرض تھی اس اعتراض کرنے سے۔ وَلَمْ يَحْصُلْ مَا قَصَدَهُ مِنَ الْمَرَامِ، لیکن اس اعتراض کرنے سے جو اعتراض کرنے والے کی غرض تھی یعنی ماتن کی غلطی کو بیان کرنا، شارح فرماتے ہیں وَلَمْ يَحْصُلْ مَا قَصَدَهُ مِنَ الْمَرَامِ۔ المرام ماں کا بیان ہے، اس کو ماں کی جگہ پر رکھ کر اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ ولم یحصل، اور حاصل نہیں ہوا، المرام وہ مقصد، قصدہ جس کا اس نے قصد کیا تھا۔ آگے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مناظرہ کی تعریف بیان کی ہے، شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر چاروں علتوں کا بیان ہو گیا اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ماتن رحمت اللہ تعالی علیہ نے مناظرے کی چاروں علتوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ شارح فرماتے ہیں وَلِلَّهِ دَرُّ الْمُصَنِّفِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مصنف کی خوبی۔ در کہتے ہیں خوبی کو، جب کسی شخص کی تعریف بیان کرنا مقصود ہو، کسی کی خوبی بیان کرنا مقصود ہو، تو اس کی خوبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر، مخلوقات کے اندر خوبیاں پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ اور جب کسی سے کوئی عجیب و غریب کام سرزد ہو جاتا ہے، کوئی تعجب خیز کام سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کی خوبی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، کیونکہ عجائبات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو ماتن سے بھی ایک بہت ہی زبردست کام ہوا کہ انہوں نے مناظرے کی تعریف کرتے ہوئے مناظرے کی جو چاروں علتیں تھی اس کا ذکر کر دیا۔ ایک بہت ہی اچھی خوبی مصنف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تھی۔ شارح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مصنف کی اس خوبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا، یعنی مصنف کو یہ خوبی عطا فرمانے والا اللہ ہی ہے۔ وَلِلَّهِ دَرُّ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور اللہ ہی کے لیے مصنف کی خوبی ہے، یعنی مصنف کو یہ خوبی عطا فرمانے والا اللہ ہی ہے۔ کیا خوبی ہے؟ مصنف کی کیا خوبی ہے؟ حیث، کیونکہ عرف المناظرۃ، انہوں نے مناظرے کی تعریف کی ہے، علی وجہ، ایسے طریقے پر، یفہم منہ المناظر العلل الاربع لہا، کہ مناظر اس تعریف سے مناظرے کی چاروں علتوں کو سمجھ لیتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں مرکب ہیں ان کے اندر چار علتیں ہوتی ہیں، یعنی چار چیزیں اس مرکب کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ان چار چیزوں کو علت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک علت صوری، علت فاعلی، علت مادی، علت غائی۔ علت صوری یعنی وہ چیز جس سے مل کر بنی ہے، مثلا کرسی ہے۔ اب کرسی لکڑی سے بنی ہے تو کرسی کے لیے لکڑی یہ علت مادی ہے، یعنی لکڑی سے کرسی بنی ہے تو اب کرسی کے لیے لکڑی یہ علت مادی کہلائے گی۔ اور جس نے کرسی بنائی ہے، کارپینٹر وغیرہ، اس کو علت فاعلی کہا جائے گا۔ اور کرسی کی جو صورت بن گئی ہے، اس صورت کو علت صوری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کرسی جس غرض کے لیے بنائی گئی ہے، جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اس مقصد کو علت غائی کہتے ہیں۔ اب مناظرہ، اس کے اندر بھی چار علتیں ہیں۔ شارح فرماتے ہیں فَإِنَّ التَّوَجُّهَ عِلَّةٌ صُورِيَّةٌ، توجہ کرنا، جب دو متخاصمین توجہ کرتے ہیں تو یہ توجہ کرنا یہ مناظرے کی علت صوری ہے۔ جس طرح کرسی بن جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے اور اس کی ایک شکل اور صورت نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ شکل و صورت کرسی کے لیے علت صوری کہلائے گی۔ اسی طرح جب مناظرین توجہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو یہ غور و فکر کرنا مناظرے کی علت صوری ہے۔ والمتخاصمین علت فاعلیۃ، اور وہ دونوں متخاصمین، دونوں مناظرین، یہ مناظرے کے لیے علت فاعلی ہیں، اگر یہ نہ ہو تو مناظرہ وجود میں ہی نہ آئے۔ والنسبۃ علت مادیۃ، اور نسبت یعنی ہے یا نہیں، مثلا سنی مسلمان کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جبکہ قادیانی مرتد کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں۔ تو
تو یہ ہے اور نہیں، یہ نسبت علت مادی کہلائے گی۔ وَإِظْهَارًا لِلصَّوَابِ عِلَّةٌ غَائِيَةٌ، اور اظہارًا للصواب یہ علت غائی ہے، یعنی یہ مناظرے کی غرض ہے۔ جس طرح کرسی بنانے کی غرض کرسی پر بیٹھنا تھا، اسی طرح مناظرے کی غرض اظہارًا للصواب ہے، درستگی کو ظاہر کرنا۔ اور اظہارًا للصواب کا ایک فائدہ اور بھی ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ شارح فرماتے ہیں والقید الاخیر، یہ جو آخری قید ہے یعنی اظہارًا للصواب والی، احترز عن المجادلتی والمکابرتی، اس قید سے مناظرے کی تعریف میں سے مکابرہ، مجادلہ اور مکابرہ کو خارج کر دیا گیا، کیونکہ مجادلہ اور مکابرہ کے اندر اظہارً للصواب نہیں ہوتا، لہذا مناظرے کی تعریف سے اظہارً للصواب کی قید کی وجہ سے مجادلہ بھی نکل گیا اور مکابرہ بھی نکل گیا۔ فالاول ما فسرہ بقولہ، ان دونوں میں سے پہلے کی تشریح تعریف ماتن نے اپنے اس الفاظ سے کی ہے۔ آگے والے سبق کے اندر مجادلہ اور مکابرہ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن وہ تعریف ہم آئندہ سبق میں سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت اچھی فرمائے، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ یہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عاشقان رسول کے حق میں قبول اور منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔